جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مفتی توقیر بدر صاحب، میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ پردے کے اوپر جو لوگ ہنگامہ اٹھا رہے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں کہ مسلم خاتون یا لڑکیاں پردہ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو لوگوں ان کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں اور جو بے پردہ رہتی ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا، لیکن مسلمان لڑکیاں پردے میں جاتی ہیں، ان کو لوگ نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس سلسلے میں کیا کہوں آپ سے. سچی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے سوالات اٹھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں ملک کی جو اپنی ایک ثقافت ہے اور یہ یگانگت ہے، اس کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ تہذیب و تمدن میں جو ایک ڈائیورسٹی ہے، جو تنوع ہے، ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب دو چیز دیکھ لیجیے یہاں پر. آپ نے صحیح کہا کہ وہ بیچاری اگر اپنے چوائس سے، اپنی خواہش سے پردہ کر کے نکلتی ہے تو لوگ ان کو نشانہ بنا لیتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی. اور جو بیچاریاں بے پردہ گھومے ان کو لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں. ایسا کیوں؟ اب جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں، میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، ان کے سوالات کے پیچھے جو ان کی ذہنیت ہے، وہ یا تو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اس میں ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کی توہین ہو رہی ہے، یا پھر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمانہ 21ویں صدی کا آ گیا ہے، اتنا آگے ترقی کر چکے ہیں ہم لوگ، ابھی وہی دقیانوسی خیال میں چل رہے ہیں، کوئی پردہ لے کر چل رہے ہیں. یہی کچھ ان کے ذہن میں آتا ہے یا ان کے ذہن میں ڈالا گیا اور اس کو لے کر کے یہ لوگ اس طرح کے سوالات کھڑے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر انہیں لگتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کی توہین اور تذلیل ہو رہی ہے، تو پھر اس وقت میں یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں جب ایک لڑکی اور ایک عورت کی شادی کتے سے کرا دی جاتی ہے، صرف یہ سوچ کر کے کہ یہ مانگلک ہے، نحوست ہے اس کے اندر، لہذا اس کی شادی کسی کتے سے کرا دی جائے. آپ کو پچھلے زمانے کے اخبارات میں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ایک جھارکھنڈ کے اندر جو ہے لڑکی کی شادی کتے سے کرا دی جاتی ہے. مشہور شخصیت میں مان لیجیے جو سیلیبریٹ پرسن ہے، شو بزنس کے لوگ، فلمی دنیا کے لوگ، اس میں مشہور ایسی عورتیں مل جائیں گی جن کو منحوس سمجھ کے پہلے اس کی شادی درخت سے کروایا گیا. کچھ دنوں پہلے خط وائرل ہوا تھا بگ بی کی طرف سے، تو اس کا جواب دینے والے نے یہی دیا تھا کہ آج آپ خط شائع کر رہے ہیں، لیکن کل اپنے بہو کو آپ نے منحوس سمجھ کر کے اس کی شادی پہلے درخت سے کروایا، پھر جا کر اپنے بیٹے سے شادی کروایا. اور ادیتی متل نام کا جو اس وقت کامیڈین تھا، اس نے اعتراض بھی کیا تھا ٹویٹ کر کے اس کے اوپر. اس وقت میں یہ لوگ آخر کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو عورت کی تذلیل کتے سے شادی کرانے میں تو نہیں ہوتی، عورت کی تذلیل درخت سے شادی کرانے میں تو نہیں ہوتی. اور جہاں تک 21ویں صدی میں آگے جانے کی بات ہے، تو آج بھی آپ کو اخبارات دیکھ لیجئے، گوگل کر لیجئے، مل جائے گا کہ بارش برسوانے کے لیے میڈک میڈکی کی شادی کراتے ہیں لوگ. یہ دونوں شادی کریں گے تو بارش ہوگی. کیا 21ویں صدی میں دماغ یا کسی آدمی کی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عورت کی توہین ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت پہ جا کر کے اعتراض کیا کریں جہاں پہ عورتوں کی شادی کتے سے کرا دی جاتی ہے، درختوں سے کرا دی جاتی ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اگر آواز اٹھانی تو وہاں جا کے اٹھا کیجیے. رہ گئی بات جہاں تک پردے کی، وہ بیچارے اگر اپنے چوائس سے اس چیز کو اختیار کر رہی ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ کوئی انسان اپنے چوائس سے ننگا رہے تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے چوائس سے پردہ اختیار کرنے دیجیے اس کو آپ. اور پھر پردے کا فائدہ کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے نا. ابھی آپ کو خود اسی بمبئی نگری کی کچھ ہیروئن آپ کو ایسی مل جائیں گی جو پبلک پیلیس میں مشہور جگہوں پہ جب گئی، ان کو لگا کہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو سکتا ہے، ٹیزنگ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے پردے ہی کا سہارا لیا، برقعے کا سہارا لیا. آپ کو ایسے عورتیں مل جائیں گے جو بتائیں گے کہ ہم برقع پہن کے پھر آرام سے گھوم سکے. تو یہ چیز تو پہلے سمجھ لیں، آپ کے برقع آپ کو کور کرتا ہے، آپ کو ایک پروٹیکٹ کرتا ہے، نہ کہ آپ کو وہ دقیانوس بناتا ہے یا آپ کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو اور بتا دوں، یونیورسل پرنسپل کے طور پہ کائناتی سچائی یہی ہے، اسی چاکلیٹ یا ٹافی پہ مکھی بیٹھے گا جس کا آپ پیکٹ یا اس کے اوپر جو آپ کا نام ہے کہ وہ ریپر اٹھا رکھتے ہیں، وہ ہٹا دیجیے آپ تو اس کے اوپر ساری مکھی جا کے بیٹھیں گی. کیلے کا چھلکا چھیل دیجیے، مکھیاں جا کے بیٹھیں گی. لیکن کیلا اگر چھلکے سے ڈھکا ہوا ہے، چاکلیٹ یا مٹھائی اگر اپنے پیکٹ میں اور اپنے ڈبے میں بند ہے، محفوظ ہے، تو اسے کوئی کیڑا، کوئی مکھی کچھ نہیں اس کو چھو سکتا ہے. یہی حال ہمارے اسلام نے عورتوں کو کور کر کے دیا ہے. اور ماہرین اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو عورتیں کھلی ہوتی ہیں لوگ ان کو دیکھ کے زیادہ مشتعل ہوتے، پرغوق ہوتے ہیں. جو عورتیں پردے میں ہوتی ہے کبھی کس کی نگاہ غلط اس کی طرف نہیں جاتی ہے. اس لیے میرے محترم امام صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، میں ان سوال کے حوالے سے بس یہی کچھ کہنا چاہ رہا تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے سوال بھی اچھا کیا، الحمدللہ ہماری گفتگو بھی اچھی رہی. شکریہ.